بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا پس منظر۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا تکبر اور نافرمانی ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو عتاب فرمایا۔ ابلیس نے سمجھا کہ اس کی اپنی بےزتی ہو چکی ہے اور اپنے گناہ پر بازید رہا اور اس نے سرکشی اور بغاوت پر کمر باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے جنت سے نکال دیا، اسے راندہ درگاہ یعنی جنت سے نکال دیا گیا اور آسمان و زمین کی بادشاہت کا اعزاز اس سے چھین لیا گیا اور جنت کی نگہداری اس سے ہٹا دی گئی، اور فرمایا کہ فَخْرُجْ مِنَّا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا۔ جب اس پر پھٹکار پڑی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی، کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ پس ایک رات سوئے، جب بیدار ہوئے تو آپ نے سرانے ایک عورت دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ پوچھا کس کے لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں کو جب یہ واقعے کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا کہ اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نام حوا ہے۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ وہ حی یعنی زندہ آدم سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کر فراخی سے کھاؤ۔ حضرت آدم اور حوا کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا اور انہیں آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے، اور یہی حکم ان کا اصل امتحان تھا، اور یہ آزمائش حکم ان کی اولاد میں بھی جاری رہا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں فراغت کے ساتھ جو چاہو وہ کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کا پھل کھانا ان کی نگاہوں میں فائدہ مند اور خوبصورت ٹھہرا دیا اور اس کار گناہ کو ان کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے کھا لیا، جس کے بعد ان کے اجسام کے پوشیدہ حصے عریاں ہو گئے، یعنی وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ دشمن خدا یعنی ابلیس جنت میں کیسے پہنچا اور یہ کار گناہ کرانے پر کیسے قادر ہوا؟ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا
جب محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا بس ایک سانپ کے پاس آیا، اور وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا، اور وہ سانپ اونٹ کے برابر تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جا تاکہ میں آدم تک پہنچ سکوں۔ بس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا، لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر آباد کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ابلیس جنت میں پہنچ گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گفتگو کی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہارے ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو تو اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ یا یہ کہا کہ یا حیات ابدی پالو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے یہ تمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء زہر ہو جائیں۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرمگاہیں ہیں، اور اسے اس چیز کا علم اس لیے تھا وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک لباس اور شرمگاہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھی اور پھل کھا لیا۔ پھر کہنے لگی، اے آدم، تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ آدم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اس وقت جنت میں اور زمین میں ککر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا۔ پھر فرمایا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکلیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت آئے گا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دانے پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے کہا کہ تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہذا تجھ پر بھی لعنت ہوگی، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے چبڑوں سے اسے ڈسے گا۔ جو لوگ ابلیس کے زیر سایہ آ گئے وہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، اور جو لوگ اسلام کے زیر سایہ آ گئے وہ سانپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔